سری نگر ایک شہر، ایک داستان۔ سری نگر ایک شہر نہیں، اللہ کی قدرت کا وہ حسین تحفہ ہے جو اس وادی کے دل میں رحمت، جمال اور سکون کی طرح اتر آیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فطرت نے اپنے سبھی رنگ کھول دیے، ایک امانت، ایک عطا، ایک خاموش معجزہ بن کر۔ دل، نگین، ولر، آنچار گل سر اور خوشحال سر، ایسی جھیلیں کہ آسمان بھی ان میں اپنا عکس رکھ کر ناز کرتا تھا۔ جہلم محبت کی تشریح بن کر بہتا تھا، اور سبز پہاڑ ایسے پہرا دیتے تھے جیسے کسی بزرگ کی خاموش دعا شہر پر سایہ کیے ہوئے ہو۔ اور اس زمانے میں یہ پانی صرف منظر نہیں تھا، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی۔ لوگ یہی پانی پیتے تھے، اسی پانی سے کھانا پکاتے تھے، اور اپنے کھیتوں، باغیچوں اور گھروں میں بیماریوں سے پاک سبزیاں اور غلہ اسی پانی سے اگاتے تھے۔ یہ پانی زندگی کی سانس تھا، رزق، شفا اور پاکیزگی کا مجموعہ۔ اور ان جھیلوں کے دامن میں بسے نشاط باغ، شالیمار باغ، چشم شاہی اور پری محل ایسے تھے جیسے باغات نہیں بلکہ مغل حسن کی وہ شاہکار تصویریں جن پر خود بہار بھی رشک کرتی تھیں۔ پانی، سایہ، سنگ مرمر اور خوشبو، سب ایک ہی سانس میں مل کر جنت کا نظارہ بنا دیتے تھے۔ واقعی یہ منظر ایسا تھا جیسے زمین پر حسن نے اپنا سب سے نایاب رنگ یہاں چن لیا ہو، جہاں ہزاروں مہاجر پرندے سائبیریا اور وسط ایشیا سے پرواز کر کے آتے اور اپنے پروں سے اس شہر کی ہوا میں زندگی بھر دیتے تھے۔ یہ وادی جیسے دعا کی صورت میں لکھی گئی ہو، ہر پرواز میں برکت، ہر آہٹ میں سکون۔ یہاں کی محرابیں، لکڑی کے جھروکے، شہر خاص کی قدیم گلیاں، جامع مسجد کی شان، خانقاہ معلیٰ، روضہ حضرت بل، شاہ ہمدان اور شیخ یعقوب صرفی کی روحانی عظمت، ایسا لگتا تھا جیسے تاریخ خود ان مقامات پر سجدہ ریز ہو گئی ہو۔ اور ان سب کے اوپر زبروان کی خاموش قطاریں، پیر پنجال کی بلند شان، ہرمخ کی سفید چوٹیاں اور شنکر آچاریہ پہاڑی کا نگران سا وجود۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پہاڑ خود سری نگر کی حفاظت کے لیے اپنے سائے کو پھیلا کر کھڑے ہوں۔ آستانہ نقشبند صاحب، خانقاہ نقشبندیہ اور مزار مخدوم صاحب وہ روحانی چراغ تھے جن کی روشنی شہر کی فضاؤں میں آج بھی دھڑکتی محسوس ہوتی ہے۔ بہار کی خوشبو، گرمیوں کی ٹھنڈی جھیلیں، خزاں کے چنار جو آگ کے دیے بن جاتے، اور سردیوں کی سفید عبادت، یہ سب مل کر سری نگر کو جنت کا چلتا پھرتا عکس بناتے تھے۔ اور یہاں کے لوگ نرم دل، سیدھے، شکر گزار، ایماندار، محنت کش اور اپنی ملنسار فطرت اور بے مثال مہمان نوازی کے سبب دنیا بھر میں پہچانے جاتے تھے۔ ان کے اخلاق، ان کی دیانت اور ان کی مسکراہٹوں میں وہ سچائی تھی جو انسانیت کو قریب لے آتی تھی۔ سری نگر کوئی شہر نہیں، اللہ کی تخلیق کا وہ بے مثال شاہکار ہے جس کی مثال پوری زمین پر نہیں ملتی۔ لیکن ہر داستان کی طرح اس شہر کی کہانی کی بھی ایک سنہری شروعات تھی جس نے اسے دنیا کا ایک چمکتا ہوا موتی بنا دیا تھا۔ وہ شہر جو کبھی موتیوں کی طرح چمکتا تھا، کبھی سری نگر واقعی زمین کا سب سے قیمتی موتی تھا، ایسا موتی جس کی روشنی آسمان کو بھی حیران کر دیتی تھی۔ ہوا اتنی پاکیزہ کہ سانس لینا عبادت لگتا، اور جھیلوں کا پانی اپنا عکس نہیں، اپنی روح دکھاتا تھا۔ وہ زمانہ جب پانی آئینہ تھا اور ہوا خوشبو، ہر قطرہ پاکیزگی کا نشان تھا۔ اور لوگ یہی پانی پیتے، اسی سے کھانا بنتا، اور اسی پانی سے اگنے والی سبزیاں خالص، صاف اور بیماریوں سے دور ہوتی تھیں۔ یہ اللہ کا عطا کردہ رزق تھا، اور رزق کی طرح ہی پاک، آبی چراگاہیں، قدرتی پناہ گاہیں اور مہاجر پرندوں کی پروازیں، یہ سب اس شہر کی زندگی کا حصہ تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمانی قافلے ہر سال اس شہر کو سلام کرنے اترتے ہوں۔ بہار میں بادامی پھولوں کی خوشبو، گرمیوں میں جھیلوں کی ٹھنڈک، خزاں میں چنار کی سرخی، اور سردیوں میں برف کی خاموش عبادت، چار موسم، چار نعمتیں، چار جمال، شہر خاص کی گلیاں، جامع مسجد کی چہل قدمیاں اور دستکاروں کے خواب بناتے ہاتھ، یہ سب سری نگر کو ایک زندہ دستاویز بنا دیتے تھے۔ ایسی دستاویز جس کے ہر صفحے میں حسن تھا اور ہر لفظ میں ہنر،
यहाँ के हुनरमंद दुनिया के आला तरीन फ़न व हुनर के माहिरीन थे, जिनके हाथों में बरकत थी और जिनकी उंगलियों से पैदा होने वाला फ़न ज़मानों तक कश्मीर का फ़ख्र रहा। लोग सादा, इखलास से भरपूर, ईमानदार, मेहनतकश और अपनी मिलनसार तबीयत से फासलों को भी पिघला देने वाले। ये वो वक्त था जब इंसान और कुदरत एक ही धड़कन में सांस लेते थे। वाकई पूरी ज़मीन पर इस जैसा शहर कभी ना था और शायद कभी ना होगा। मगर वक्त की गर्द ने इस चमक को धुंधला दिया और इस खूबसूरती के पीछे एक जख्म छुप गया जो आज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन श्रीनगर की इस बेमिसाल खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक ऐसा जख्म छुपा हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर की सांस तक चुरा लेता है। वो शहर जो बाहर से आज भी यूरोप, वस्ते एशिया, अरब दुनिया, तुर्कों और चीनी सयाहों की तस्वीरों में किसी जन्नत का नक्श लगता है, अंदर से जख्मी, थका हुआ और अपने ही बोझ तले दब चुका है। ये वो सरजमीन थी जिसकी तारीफ मुग़ल जमालियात के आशिक बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां अपने फरमानों में करते न थकते थे। जहांगीर ने तो यहाँ की हवा को जिंदगी की ताजगी कहा और शाहजहां उसे ज़मीन पर खुदा की बेहतरीन सनाई कह गया। डोगरा हुकूमत के आखिरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह इस वादी की खूबसूरती को अपनी रियासत की सबसे कीमती मता कहते थे और यही वजह थी कि वो अक्सर फरमाते, कश्मीर की फितरत एक ऐसी किताब है जिसे कभी मुकम्मल पढ़ा ही नहीं जा सकता। अंग्रेज़ मुसन्निफ और अफसर सर वॉल्टर लॉरेंस भी इस धरती को देखकर हैरान रह गया था। वो लिखता है, कश्मीर इज़ नॉट अ वैली, इट इज़ नेचर्स ओन पोएम कार्व्ड इन माउंटेन्स एंड वाटर। और वो सच ही कहता था। लेकिन आज ये वो ज़ख्म है जो चीखता नहीं, सिर्फ खामोशी में तड़पता है। दूर से सब ठीक लगता है, करीब आकर हकीकत आंखें झुका देती है। और ये ज़ख्म सबसे पहले हमारी हवा ने महसूस किया, क्योंकि तबाही की शुरुआत हमेशा सांस से होती है। सांस लेना कभी इबादत था, अब श्रीनगर में ये भी एक इम्तिहान बन चुका है। हवा में धुआं, शोर, धूल, यूं महसूस होता है जैसे शहर रोज़ अपने ही गले में धुआं भरकर जीने की कोशिश कर रहा हो। ट्रैफिक, वो भी कैसा ट्रैफिक, घंटों तक जमे हुए रास्ते, हार्नों की चीखें और धुआं जो बच्चों की सांस पर भी अपना हक जताता फिर रहा है। हैरत की बात यह है कि हमारे सियासी कायदीन, खाह वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हों या जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सन्हा साहब, दोनों अपनी तालीम, समझदारी और वसी तजर्बे के एतबार से इस खित्ते के सबसे रोशन दिमागों में शुमार होते हैं। और ये बात कोई सियासी तासुर नहीं, बल्कि विकिपीडिया, गूगल और जदीद एआई तक ये हकीकत बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला इस खित्ते के तालीम याफ्ता तरीन रहनुमाओं में से हैं। दुनिया उन्हें आर्टिकुलेट, वेल रेड और मॉडर्न पॉलिटिकल माइंड लिखती है। उनके इल्मी पसमंज़र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी तरह एलजी जनाब मनोज सन्हा साहब तालीम, इंतज़ामी तजर्बे और समझ बूझ के एतबार से अपने अहद के गैर मामूली लोगों में माने जाते हैं। But the beauty of irony, इल्म भी बेमिसाल, फ़हम भी मुकम्मल, मगर आलूदगी का जिक्र आए तो हर ज़ुबान एक निहायत बावकार खामोशी में गुम हो जाती है। ये दोनों भी इसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें हम लेते हैं, इसी धुएं, इसी शोर, इसी आलूदगी के बीच जिंदा हैं। लेकिन शायद ये वो वाहिद मसला है जिस पर हुकूमत हो या मुखालिफ जमात, किसी का दिल नहीं चाहता कि इख्तिलाफ करे। सियासत के हर मैदान में लड़ाई, लेकिन आलूदगी पर सबका इत्तेहाद। अजीब भी है और बहुत कुछ बता भी जाता है। तकरीरें, इल्म, फ़हम सब मौजूद, अमल की जगह एक तवील, गहरी, इज्तमाई खामोशी बराजमान है। और जर्नलिस्ट्स बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े नाम दल झील के किनारे बैठकर मुल्क के बड़े मुबाहिसे चलाते हैं। लेकिन डल की असल हकीकत, इसके अंदर की गंदगी कभी उनके कैमरे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि शायद सच की बदबू टीआरपी की खुशबू से मेल नहीं खाती। श्रीनगर की हवा आज घुटन की तस्वीर है, एक मुसलसल शिकस्त जिस पर किसी न्यूज़ रूम में कोई ब्रेकिंग नहीं चलती। और जब हवा जहर आलूद हो जाए तो पानी पुकार उठता है
क्योंकि शहर की रूह उसके पानी में होती है। पानी जो कभी नेमत भी था, रिस्क भी, शिफा भी, आज श्रीनगर में नोहा बन चुका है और उसकी हर लहर में एक दबी हुई चीख सुनाई देती है। ये वही पानी था जिसकी शफाफियत पर हमारे बुजुर्ग फख्र करते थे। वो वक्त जब डल, नगीन, वुलर, आंचार, ये सब झीलें आईनों की तरह साफ थीं। लोग यही पानी पीते थे, इसी में खाना पकाते थे, इसी से वुज़ू करते थे और इसी पानी से सब्जियां, अनाज और यहाँ तक के अद्वियाती पौधे उगाते थे। पानी उस जमाने में सिर्फ पानी नहीं था, रूह की पाकीज़गी का हिस्सा था। मगर आज झीलों और दरियाओं में पानी के साथ साथ पॉलीएथिलीन, माइक्रोप्लास्टिक्स, पीवीसी के ज़र्रात, जहरीली कीचड़, केमिकल वेस्ट, हज़ारों होटलों, रेस्तोरानों, दुकानों और छोटे पैमाने की संतों का फजला एक साथ बहता है। डल झील ऊपर से आज भी खूबसूरत, लेकिन नीचे से जहर, प्लास्टिक और सड़ती हुई तहों का कब्रिस्तान। और आंचार झील, उसे झील कहना भी झील के तसव्वुर की तौहीन है। गूगल मैप्स को सोचना चाहिए कि आंचार लेक लिखे या हकीकत के मुताबिक श्रीनगर सेसपूल या शायद एशियाज़ फिल्थीस्ट वाटर बॉडी, क्योंकि ऐसी सड़ती हुई, मुर्दा और बदबू से भरी वाटर बॉडी शायद ही पूरी एशिया में कहीं मौजूद हो। जेहलम, वो दरिया जो कभी कश्मीर की रूह था, जो पहलगाम के ग्लेशियाई पानियों, हजारों हिमालयाई चश्मों और बर्फानी ज़खायर की पाकीज़गी लेकर उतरता था, आज श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इतना आलूदा हो जाता है कि जैसे ये प्योर वाटर नहीं, एक लंबी बीमारी शहर की तरफ आ रही हो। जेहलम का जहर पहलगाम की बुलंदियों से शुरू होकर हर पहाड़ी सिलसिले, हर वादी, हर बस्ती का बोझ अपने साथ खींचता हुआ आता है। मतीगावन की पहाड़ी ढलवानों से, सिंथन टॉप के बर्फीले रास्तों से, वेरी नाग के चश्मों से, अहरबल के झरनों से, पीर की गली की संगलाख बुलंदियों से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा जहर इसमें शामिल होता रहता है, यहाँ तक कि श्रीनगर पहुंचकर दरिया अपनी असल शक्ल खो बैठता है। और अगर कोई ये समझता है कि फलानी गांव, कस्बा या शहर की गंदगी जेहलम तक नहीं पहुंचती, तो उस खुशफहमी पर बगैर सोचे समझे उसके साथ शर्त लगाई जा सकती है। हॉक्सर, शालबग, हाजी बिल, ये जगहें कभी सिर्फ पानी के जखीरे नहीं थीं, ये फितरत के लम्स थे, वो सांस लेते हुए मैदान जो शहर को सैलाब, आलूदगी और माहौलियाती तबाही से बचाते थे। आज वो या तो सुकड़ गए या निगल लिए गए या मिट्टी के ढेरों के नीचे अपनी असल जिंदगी खो चुके हैं। दुनिया कहती है जिस शहर के वेटलैंड्स मर जाएं, वो शहर खुद भी जिंदा नहीं रहता, और अफसोस श्रीनगर उस मकाम से बहुत आगे निकल आया है। इतने बड़े बहरान के बावजूद ना रोजाना एयर क्वालिटी की शफाफ रिपोर्ट, ना पानी की आलूदगी का कोई खुला रिकॉर्ड, जैसे शहर की बीमारी को छुपाना ही वाहिद हिकमत अमली हो। और हैरत यह है कि इन झीलों और दरियाओं की असल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स यानी ऑक्सीजन लेवल, बायोलॉजिकल आलूदगी, कीमियाई जहर, बैक्टीरिया, हेवी मेटल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स, इनमें से किसी का भी कोई दुरुस्त, बाकायदा या काबिल भरोसा रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद ही नहीं। ये शहर अंधेरे में सांस ले रहा है और किसी को मालूम नहीं कि पानी की कैफियत अब किस हद तक गिर चुकी है। ज़मीनी हकीकत वो जानते हैं जो माहीगीरी करते हैं, जो कश्ती चलाते हैं, जो झीलों के बीचों बीच रहते हैं, जिनकी सुबह भी पानी पर खिलती है और रात भी पानी के किनारे गुजरती है। वो देखते हैं, वो महसूस करते हैं। इन झीलों की तह में पॉलीएथिलीन, प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स, रबड़, घरों और दुकानों का फजला और जहरीली कीचड़ के कितने टन दफन हो चुके हैं। और यही वो लोग हैं, माहीगीर, कश्तीबान और झीलों के दिल में बसने वाले, जिन्हें सबसे बेहतर मालूम है कि इन झीलों की तह में पॉलीएथिलीन, प्लास्टिक, रबड़ और जहरीली कीचड़ के कितने पहाड़ दफन हैं। और ये बोझ हर साल एक खौफनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन अफसोस, मसला यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब पानी मरने लगे तो कचरे का सैलाब शहर को निगलने लगता है। श्रीनगर की सबसे बड़ी सच्चाई अब यह है कि कचरा सिर्फ एक मसला नहीं, ये पूरे शहर का किरदार बनता जा रहा है। जहां नजर डाले, कचरे के ढेरों की एक खामोश हुक्मरानी है, जैसे इस शहर ने खुद ही अपनी जमीन, अपनी झीलें, अपने नाले कचरे के स्पुर्द कर दिए हों। और सबसे अफसोसनाक बात, कोई कुछ नहीं कर रहा। न सरकारी इदारे, न स्कूल और यूनिवर्सिटियां, न मजहबी इदारे, न हमारे उलमाए कराम
اور نہ وہ تنظیمیں جن کا کام ہی حقوق اور صفائی کے نام پر آواز اٹھانا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حکومت کو گنتی میں شامل کرنا بھی زیادتی لگتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں حکومت نام کی کوئی شے کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ماحولیات پر الیکشن لڑے جاتے ہیں، وہاں اس شہر خاموش میں یہ نہ حکومت کا مسئلہ ہے نہ ووٹ ڈالنے والوں کا۔ سب اسی یقین میں جیتے ہیں کہ شاید یہ بوجھ کسی غیر مرئی طاقت نے اٹھانا ہے۔ NGOs، سول سوسائٹی، رائٹس گروپس، ان کی پوری دنیا سرٹیفکیٹس، سیمینارز، کانفرنسز تک محدود رہ گئی ہے۔ باتیں بے شمار اور گراؤنڈ پر عمل نزدیک سے بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ صحافت میں ماحولیات کے نام پر بڑے بڑے عنوان بنتے ہیں، لیکن جب جھیل کے کیچڑ، نالے کی بدبو یا گلی کے کچرے کی تصویر دکھانے کی بات آئے، نظریں خود بخود ہٹ جاتی ہیں۔ سچ دکھانے کے لیے صرف ہمت چاہیے، اور وہ ہمت شاید کہیں گم ہو چکی ہے۔ انتظامیہ ہو یا ادارے، سب کے پاس نعرے بہت ہیں، اعلانات بہت ہیں، لیکن عمل اتنا ہی جتنا ایک تصویر کھینچنے کے لیے کافی ہو۔ صفائی ہفتہ، صفائی مہم، صفائی کا وعدہ، مگر شہر وہیں کا وہیں۔ اور آج یہ شہر صرف کچرے کے بوجھ تلے نہیں، بلکہ ہماری مجموعی بے حسی کے بوجھ تلے آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔ اور جب شہر کچرے کے بوجھ میں دبنے لگے تو انسان بھی ایک نئے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے، آبادی اور بے ہنگم تعمیرات کے بوجھ تلے۔ سری نگر، وہ شہر جو کبھی کھلی ہوا، کشادہ گلیوں اور قدرت کے سائے میں سانس لینے کی جگہ تھا، آج اپنے ہی بوجھ تلے آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی شہر تھک جاتے ہیں، وہاں نئے شہر بسائے جاتے ہیں۔ برازیل نے برازیلیا بنایا، پاکستان نے اسلام آباد بنایا، مصر نے نیو کائرو بنایا، بھارت نے جدید گریٹر نوئیڈا اور نیا چندی گڑھ تیار کیا تاکہ پرانے شہر سانس لے سکیں، سانس بچا سکیں۔ لیکن سری نگر، یہ شہر اپنی آخری سانسوں پر ہے، پھر بھی ہر دن کچھ نہ کچھ مزید بوجھ اس کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شہر اب مزید آبادی برداشت نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی جنگل نما بنجر علاقے پر ایک نیا منصوبہ بند شہر بنایا جائے تاکہ سری نگر کو سڑکوں، دھوئیں، شور اور حد سے زیادہ انسانی دباؤ سے آزاد ہونے کا موقع مل سکے۔ کبھی یہ شہر دنیا کے بہترین منصوبوں اور بے مثال فن تعمیر کی مثال تھا۔ گھروں کا تناسب، چھتوں کی سمت، ہواداری، کشادگی، آنگن اور عمارتوں کا رنگ و آہنگ، سب ایک اصول، ایک جمالیات کے ماتحت تھے۔ آج نہ عمارتوں کی شکل میں وہ حسن، نہ پلاننگ میں وہ عقل، نہ قوانین کی کوئی عزت۔ جیسے شہر کو بے ترتیبی کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ بے ہنگم تعمیرات اس شہر کو ایک کانکریٹ کیج بنا رہی ہیں۔ کھلے میدان، پارکس، سانس لینے کی جگہ، سب کہیں کھو گئے ہیں۔ اور حیرت کی بات، بعض لوگ اپنے خوبصورت، صاف، قدرت سے بھرپور گاؤں چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زہر والی ہوا اور زہر والا پانی خریدنے آتے ہیں؟ کیا یہ قیمت صرف سانس گھونٹنے کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ سری نگر تھک چکا ہے، اور اس کی یہ تھکن نہ کسی سیاسی تقریر سے مٹ سکتی ہے، نہ کسی لیڈر کے وعدے سے، نہ کسی مباحثے سے۔ یہ تھکن صرف عمل سے کم ہو سکتی ہے، جو ابھی تک کسی کے پاس نہیں۔ لیکن ان سب اندھیروں میں کچھ چراغ اب بھی جل رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہمت نہیں ہارتے اور شہر کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان اندھیروں میں چند چراغ، وہ لوگ جنہیں کوئی نہیں بلاتا، کوئی نہیں پہچانتا، لیکن وہ پھر بھی ڈل جھیل کے کناروں پر جھک کر وہ کچرا اٹھاتے ہیں جسے پورا شہر دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ پلاسٹک کے لفافے، پیکٹ، PET بوتلیں، سنیک ریپرز، سگریٹ بٹس، گٹکے کے پوچھ، فوائل ریپرز، فوڈ ٹریز، پلاسٹک کے کپ اور چمچے، وہ سارا فضلہ جو انسان نے اپنی سہولت کے لیے بنایا اور اپنی غفلت کے ذریعے قدرت کے سینے میں گاڑ دیا، وہ لوگ انہی کو ایک ایک کر کے اٹھاتے ہیں۔ وہ خاموشی سے پانی کے بیچوں بیچ جاتے ہیں، جھیل کے کنارے جمع پلاسٹک، بوتلیں، شراب کے کینز، جو نہ صرف گندگی ہیں بلکہ ان لوگوں کی شرمناک بے حسی کا ثبوت بھی جو قدرت کے پاک مقامات پر بیٹھ کر پیتے ہیں
اور پھر اسی جھیل کے مقدس پانی میں اپنی گندگی سونپ کر چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا درد، جس ڈل جھیل کے کنارے عبادات اور نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اب وہاں شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، اور وہ برسوں کی غفلت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ دل کی چڑھا، شہر کی چڑھا اور وادی کی طرف اپنے سینے میں لیے، بغیر کسی صلے کے، صرف اپنی ذمہ داری اور ایمانداری کے احساس کے ساتھ۔ وہ عام شہری جو بغیر مائکروفون، بغیر کسی سپاٹ لائٹ، بغیر کسی ٹائٹل یا میڈل کے سڑکوں، جھیلوں، نالوں اور درختوں کے بیچ خاموشی سے صفائی کرتے ہیں، جو موبائل کی روشنی میں رات گئے تک لٹر اٹھاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی لوگوں کو شرم، شعور اور ذمہ داری کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف صفائی نہیں کرتے، شہر کا ضمیر روشن کرتے ہیں۔ وہ گراؤنڈ لیول ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں، اویئرنیس پھیلاتے ہیں، اور وہ سچ دکھاتے ہیں جسے بڑے ادارے، بڑی پالیسیاں اور بڑے بجٹ دکھانے سے کتراتے ہیں۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ان کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں قسمت نہیں، انسان ہی کھڑے کرتے ہیں۔ کبھی لوگ، کبھی حالات اور کبھی وہی ادارے جنہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اکثر ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، خفیہ طریقوں سے ان کے کمزور پہلو تلاش کیے جاتے ہیں، انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انعام ملنا تو دور کی بات، کبھی کبھی تو ان کے کام میں براہ راست مداخلت تک کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ چند چراغ بجھتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زخموں میں ہاتھ ڈال کر بھی اس شہر کو زندہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مگر ایک شہر کو بچانے کے لیے صرف چند لوگوں کی کوشش کافی نہیں، وقت آ گیا ہے کہ پورا نظام بیدار ہو، حکومت سے لے کر ہر شہری تک۔ اگر سری نگر کو بچانا ہے تو یہ لڑائی اکیلے فرد کی نہیں، پورے نظام، پوری قوم اور پوری اجتماعی بصیرت کی ہے۔ حکومت قوانین سخت کرے، ویسٹ مینجمنٹ کو فائلوں سے نکال کر زمین پر اتارے، اور ایئر اینڈ واٹر کوالٹی کی روزانہ رپورٹس ہر شہری کے سامنے رکھے، جیسے انسان اپنی بیماری کی رپورٹ دیکھتا ہے، کیونکہ یہ شہر بھی بیمار ہے۔ اور علاج چھپانے سے نہیں ہوتا۔ صحت اور صفائی کو ڈپارٹمنٹل ڈیوٹی نہیں، بلکہ قوم کی بقا سمجھا جائے۔ آنے والے برسوں کے لیے 100% الیکٹرک وہیکلز کی حکمت عملی صرف منصوبہ نہیں، مسئلہ زندگی و موت ہے۔ اور ایک بات واضح ہو، پلاسٹک پر 100% مکمل پابندی لگے، قانون بھی بنے اور اس پر سختی سے عمل بھی ہو، آدھے ادھورے فیصلے نہیں۔ سری نگر کو پوری صفائی، پوری نیت اور پوری ہمت چاہیے۔ اسی کے ساتھ شہر میں سائیکلنگ انفراسٹرکچر کو بنیادی ضرورت سمجھا جائے۔ سائیکل اونلی ٹریکس، سیف سائیکلنگ کوریڈورز، بچے، بزرگ، خواتین، سب کے لیے محفوظ راستے بنائے جائیں، کیونکہ صحت مند شہر صرف کم دھواں نہیں، زیادہ پیڈل بھی چاہتا ہے۔ اور سری نگر کے لیے گرین زونز، پبلک پارکس اور ایسی جگہیں بنائے جائیں جہاں شہر تھوڑی دیر کے لیے سانس لے سکے۔ اور سب سے اہم، درخت، وہ درخت جو کبھی سری نگر کی پہچان تھے، آج پورے شہر میں ڈرون فوٹیج میں بھی بمشکل نظر آتے ہیں۔ درخت جنہیں کٹتے ہوئے کسی نے نہ روکا، نہ یاد رکھا، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ درختوں کے بغیر شہری زندگی ایک قید خانہ بن جاتی ہے۔ سول سوسائٹی، اگر واقعی سوسائٹی ہے تو سیمینار، سرٹیفکیٹ، سیلفی کلچر چھوڑ کر زمین، سڑک اور پانی کے قریب آئے۔ جو قوم زمین پر نہیں اترتی وہ کبھی آسمان نہیں چھو سکتی۔ حقوق عوام کے ادارے انوائرنمنٹ کو بھی حق سمجھیں، کیونکہ جب ہوا زہریلی ہو جائے، پانی بیمار ہو جائے اور شہر اپنی سانس گننے لگے تو سب سے پہلے انسان کا حق زندہ رہنا مجروح ہوتا ہے۔ دینی ادارے صفائی آدھی ایمان ہے، مگر افسوس ممبر پر اس آدھے ایمان کی اذان بہت کم سنائی دیتی ہے۔ مولوی صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ اسلام کی رو سے صفائی، پاکیزگی، صحت اور ماحول کی حفاظت پر زیادہ زور دیں، تاکہ عبادت کے ساتھ زندگی بھی پاکیزہ ہو۔ اور حضرت بلہ جیسے مقدس مقام کے آس پاس آوارہ کتوں کا پھرنا یہ صرف بد انتظامی نہیں، ایک روحانی شرمندگی ہے، ایک علامت کہ ہم نے اپنی تقدیس کی حفاظت چھوڑ دی ہے۔ ادبی حلقے، خوبصورت نثر، لاشعوری شاعری اور کلاسیکی الفاظ میں سری نگر کے زخم بھی لکھیں۔ تہذیبیں صرف خوبصورتی سے نہیں،
درد کی سچائی سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ صحافی صرف بریکنگ نیوز نہیں، بریکنگ ریالٹی بھی دکھائیں۔ سینٹرل ایشیا، عربیہ، ترکی، وہ خطے جہاں سے ہماری تہذیب، ہمارا ذوق، ہمارا ورثہ اور ہمارا روحانی مزاج تشکیل پایا، وہاں کی کلچرز، ٹریڈیشنز، فوڈ، آرکیٹیکچر، آرٹس اور کرافٹس، یہ سب ہمارے دل اور درگاہوں میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ بڑے بزرگ جنہوں نے یہاں اسلام متعارف کرایا، حضرت شاہ ہمدان اور ان کے قافلے کے صوفیاء، جنہوں نے اس وادی میں محبت، علم، کاریگری، مہمان نوازی، تقوی اور خوبصورتی کی آنچ روشن کی۔ ان بزرگوں کا لایا ہوا ہر اخلاق، ہر روایت، ہر حسن ہماری امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت ہماری نسل کا فرض ہے، اور سب سے بڑھ کر نوجوان۔ یہ لڑائی آپ کی ہے، یہ شہر آپ کا ہے، اور آنے والا کل بھی۔ اگر آج آپ نے قدم نہ اٹھایا تو کل شاید سری نگر صرف کتابوں میں رہ جائے گا، اور ہم سب ایک سیاہ تاریخ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آج ہم بدل جائیں تو کل یہ شہر پھر سے اپنی کھوئی ہوئی چمک حاصل کر سکتا ہے۔ سری نگر دوبارہ موتی بن سکتا ہے اگر ہم اسے اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں۔ یہ شہر ہمارے بزرگوں کی یاد ہے، ہمارا فخر، ہماری پہچان، اور اگر اس کی فضا دوبارہ پاک ہو جائے، یہاں آلودگی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں ختم ہو جائیں، سانس لینا آسان ہو جائے، اور بچے خوف کے بجائے ہوا میں امید محسوس کریں، کو یہ شہر پھر زندہ دل، وائبرنٹ، علم و ثقافت کا عالمی معیار کا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ محبت و اخلاص کا شہر، شرافت و تہذیب کا منبع، صفائی اور پاکیزگی میں دنیا کی صف اول میں کھڑا شہر بن سکتا ہے۔ وہ شہر جو آنے والے زمانوں میں دنیا کو راستہ دکھائے اور اپنی عظمت سے سب سے اونچی چوٹی پر پہنچے۔ اگر ہم سب مل کر اس شہر کے زخم بھر دیں تو سری نگر پھر وہی روشنی بنے گا جو کبھی دنیا کو حیران کرتی تھی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو ہم سری نگر کو مرنے دیں یا پھر اسے دوبارہ وہ موتی بنا دیں جس پر پوری دنیا فخر کرتی تھی۔